مفتی صاحب یہ ارشاد فرما دیں کہ یہ اعراب کب لگائے گئے تھے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ اب جو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں رسم عثمانی میں لکھا ہوا ہے، خط عثمانی کہیں یا رسم عثمانی کہیں، پہلے جو عرب تھے نا ان کو اعراب سے مراد، اب آپ یہی پوچھ رہے ہیں نا کہ زبر زیر پیش کس، ہاں یہ بعد میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں۔ صحیح۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے عرب جو ہے اعراب کے ساتھ عربی نہیں پڑھتے، ان کو سمجھ میں آ جاتی، حتیٰ کہ نقطے بھی نہیں ہوتے تھے ان کے، نقطے بھی نہیں ہوتے تھے، ہاں ان کو سمجھ آ جاتی تھی، وہ قیاس کے ذریعے سے قرینہ جو موجود ہے اس سے سمجھ جاتے کہ یہاں یعلمون ہے کہ تعلمون ہے۔ واہ، ان کا سینس اتنا مضبوط تھا۔ ابھی آپ اردو زبان ہی کو لے لیں، اردو زبان میں کون سے اعراب لگائے جاتے ہیں؟ صحیح بات ہے، لیکن آپ پڑھ کر کے سمجھ جاتے ہیں، بہت اچھا سمجھا دیا آپ نے، آپ سمجھ جاتے ہیں، مثال دے کے سمجھا دیا آپ نے، آپ کی زبان ہے، واہ آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آپ جیسے ایک مثال اگر میں آپ کو بتا دوں کہ اگر جو ہے کورا لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو کورا نہیں پڑھتے، آپ کا سینس یہ بتاتا ہے کہ یہ کورا ہی ہے۔ واہ واہ، ورق لکھا ہوا ہے، 3 لفظ ہیں، اس پر کوئی اعراب نہیں ہے، واو را قاف ہے، تو آپ وہ کتاب کا ورق اس پر لکھا ہوا تھا، آپ ورق کیوں پڑھے؟ ویرق کیوں نہیں پڑھے؟ آپ واہ واہ واہ، ویرق کیوں نہیں پڑھے؟ اعراب تو کچھ نہیں تھے، لیکن آپ ہنسیں گے، کہیں گے ویرق کیا چیز ہوتی ہے، ویرق کیا چیز ہے؟ کتاب کا جب لکھا ہوا تو ورق ہی ہو سکتا ہے۔ تو اتنا سینس آپ کی زبان کا آپ کے پاس ہے۔ تو عرب جو ہے وہ عربی میں اس سے زیادہ سینس رکھتے تھے، تو ان کو اعراب کی ضرورت نہیں تھی، حاجت نہیں تھی، اس لیے اعراب نہیں تھے اس کے اندر۔ صحیح۔ لیکن جب اعاجم یعنی عجمی حضرات اسلام میں داخل ہونے لگے، جن کی زبان عربی نہیں تھی، اب وہ فارس کے ہوں یا پھر دیگر علاقوں کے ہوں جن کی زبان عربی نہیں تھی، جب وہ داخل ہونے لگے تو پھر اب ان کو پڑھنے کے لیے دشواریاں آ سکتی ہیں، تب پھر ان کی سہولت کے لیے قرآن پاک کے اعراب لگا دیے گئے، زبر زیر پیش اور پھر نقطے وغیرہ سب۔ جیسے آج ہم بھی عجمی ہیں، ہم بھی قرآن پاک کے ان اعراب کے ساتھ ہی پڑھیں گے، تو یہ اعراب کی کیفیت جو ہے یہ بعد میں آئی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک میں یہ زیادہ کیا گیا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قرآن تو ایسا نازل ہوا تھا اور اب یہ اس شکل میں، اس کو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو میں اس کو بیوقوف سمجھتا ہوں۔ یہ قرآن کے حسن کو بڑھایا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔